السلام علیکم، میں امداد صبح. عمران خان کا الزام ہے کہ آصف زرداری کے ساتھ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کر لی ڈیل، اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ آئین کے اندر رہ کر کھیلنا چاہتے ہیں اور آئین کے اندر رہ کر کھیل رہے ہیں. ان کا انٹرویو ہے حبیب اکرم کے ساتھ، اور انٹرویو کے اوپر میرا ویلاگ ہے، دوسرا پارٹ ہے یہ. اس سے پہلے میں آپ کو کچھ گزارشات کر چکا تھا، لیکن کافی ساری چیزیں تھیں جو عمران خان صاحب کی جو کیا کہتے ہیں دوگلی سیاست، جو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. بات کر رہے ہیں آئین کی، مگر مطالبہ کیا تھا کہ اگر مجھے گھر بھیجنا تھا، مجھے نکالنا ہی تھا، تو پھر ٹیکنوکریٹس کو لے آتے. ان کو کیوں لے کر آ گئے؟ اچھا، منتخب لوگوں کو لانے کے بجائے ٹیکنوکریٹس کو لانا. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آئین کی بات کر رہا ہوں، میں آئین کی بالادستی کی بات کر رہا ہوں. تو خیر، خان صاحب کے انٹرویو کے دوسرے حصے میں کافی ساری باتیں جو کرنی ہے. اس میں مسلم لیگ قائد اعظم کے لیے عمران خان صاحب کی کیا آفر ہے، وہ ان کو کیا آفر کر رہے ہیں، اور وہ عمران خان صاحب سے کیا مانگ رہے ہیں، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اور اس کے علاوہ پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ اصل جو ان کا مسئلہ تھا وہ تو میں نے بتا دیا، لیکن اب عمران خان صاحب کس کے ذریعے پاکستان میں انتخابات چاہتے ہیں. ان کا خیال ہے عمران خان صاحب کا کہ انتخابات جو ہیں وہ اب ہو جائیں گے فروری مارچ میں، زیادہ سے زیادہ فروری مارچ میں عام انتخابات ہو جائیں گے. اس سے آگے معاملہ جا نہیں سکتا. اب خان صاحب یہ جو آصف زرداری اور قمر جاوید باجوہ کی ڈیل کی جو بات کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے بنیادی طور پر کہ پاکستان میں ایک طاقتور شخصیت ہے، وہی سارا کچھ چلاتی ہے. اس سے پہلے عمران خان صاحب اس طاقتور شخصیت کے گرویدہ تھے. اس طاقتور شخصیت کو پاکستان کا سب سے بڑا جمہوریت پسند جرنیل کہا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں جب جہاں ضرورت پڑی ہے وہ جرنیل ہماری مدد کو آتے تھے. اور اس کے علاوہ وہ جرنیل جو قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں وہ تحریک انصاف کے منشور پر چلتے تھے. اتنے بڑے دعوے کرنے کے بعد اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا بیڑا غرق کیا ایک طاقتور شخصیت نے. اور پھر وہ کہتے ہیں جی وہ پاکستان کے غدار بھی ہیں، مطلب طرح کے الزامات ان پر لگا رہے ہیں. اب نئی جو بات عمران خان صاحب لے کر آ گئے ہیں وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے قمر جاوید باجوہ صاحب نے آصف زرداری کے ساتھ ڈیل کی. تو پچھلے ویلاگ میں نے ہلکا سا ذکر کیا تھا. اب جو ان کی یہ بات ہے آصف زرداری صاحب کی باجوہ صاحب کے ساتھ ڈیل، کیونکہ عمران خان صاحب کو میں نے اکثر ایک گزارش کی ہوئی آپ کے ساتھ کہ خان صاحب کو پروپیگنڈا کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے، اور اب ان کے پاس پنچنگ بیگ ایک ہی بچا ہے، اور وہ ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب. باقی جتنے بھی عمران خان صاحب کے جو ڈھکوسلے تھے، جو اپنی ایک مطلب ایک جھوٹ کا یا روئی کے پہاڑ کھڑے کرتے تھے نا عمران خان صاحب، وہ سارے کے سارے وہ ریت کے گھروندے بناتے تھے، سازشی بیانیاں بناتے تھے. وہ سارے کے سارے عمران خان صاحب کے ڈھکوسلا نکلے. وہ سارے کے سارے مطلب غبارہ تھے نا، ان سے ہوا نکل گئی. تو اب کتنی دیر پھٹے ہوئے غبارے میں عمران خان صاحب ہوا بھر سکتے تھے، اس لیے نیا غبارہ بنا لیتے ہیں. تو نیا غبارہ ہے قمر جاوید باجوہ صاحب. تو باجوہ صاحب کے اوپر الزامات لگانے عمران خان صاحب نے، ہر تھوڑی دیر کے بعد قمر جاوید باجوہ نے میرے ساتھ یہ کر دیا، قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ کر دیا. اب وہ خان صاحب نے جو نئی چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ جی آصف زرداری کے ساتھ انہوں نے ڈیل کی تھی. آصف زرداری جو ہے وہ پیسے لے کر آ گئے تھے اسلام آباد میں سندھ ہاؤس میں، اور میری جب حکومت گرائی جا رہی تھی تو میں نے ان کو کہا تھا کہ جی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور انہوں نے کہا مجھے لال بتی کے پیچھے، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا تھا باجوہ صاحب نے کہ نہیں بے فکر ہو جاؤ، میں معاملات ٹھیک کر لوں گا. بنیادی چیز، اصل بات کہ بھیا تسی سیاستدان، اب کلیم کرتے ہیں نا عمران خان صاحب میں سیاستدان ہوں، میں لیڈر ہوں، میں کپتان ہوں، اور آخری گیند تو کپتان کی ہوتی ہے، آخری بال کپتان کھیلتا ہے، اور آخری چال میری ہوگی، مجھے پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے. تو وہ والے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں تو دوڑا قمر جاوید باجوہ صاحب کے پاس گیا. میں نے باجوہ صاحب کو کہا کہ جی میری حکومت گرائی جا رہی ہے اور آپ ان کو روکیں، آپ ادھر گئے کیوں تھے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے باجوہ صاحب کو کس کیپیسٹی میں کہا کہ میرے خلاف ہونے والی سازش روکو، کیونکہ باجوہ صاحب تو روک نہیں سکتے تھے. باجوہ صاحب کے پاس زیادہ سے زیادہ طاقت تھی بندوق کی، اور بندوق کی نوک پر کسی کو جا کر یرغمال بنا لیتے. 8-10-15 ایم این ایز جو ہیں، جو کہ عمران خان صاحب کی بنیادی فرمائش تھی کہ 8-10-15 ایم این ایز جو ہیں وہ وہاں سے اٹھا کر کہیں کسی سیف ہاؤس میں جا کر رکھ دیں، جس طرح پہلے رکھا کرتے تھے. یہ کوئی ایسے نہیں ہے، باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کے لیے کیا ہوا تھا. ڈیمانڈ بیسیکلی یہ تھی کہ جی میرے لیے آپ ایم این ایز کو اٹھائیں ان کے کیمپ سے، سندھ ہاؤس میں پڑے ہوئے تو سندھ ہاؤس سے اٹھائیں، کہیں اور پڑے ہوئے تو وہاں سے اٹھائیں، اور ان ایم این ایز کو اٹھا کر
آپ میری طرف لے کر آ جائیں یا کم از کم غائب کر دیں تاکہ جب تحریک عدم اعتماد ہو تو پھر وہ ایم این ایز لاپتہ رہیں، وہ نہ ہوں۔ عمران خان صاحب نے اسی چکر میں، آپ کو یاد ہوگا کہ 8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی تھی، جس دن بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد میں داخل ہو رہے تھے لانگ مارچ لے کر، اسی دن جمع ہوئی تھی، اور عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی میرے پاس میری آخری چال میری ہے، یہ 3 اسٹوجز جو ہیں وہ میری ایک گیند کا وہ اپنا ہوئے ہیں وہ مار، میں ایک گیند سے تینوں کی وکٹیں اڑا دوں گا، یہ میرے چال میں پھنسے ہیں، میں اللہ سے دعا کیا کرتا تھا۔ اب وہ اللہ سے دعا تو ہر انسان کرتا ہی ہے، عمران خان صاحب کی کوشش یہ تھی کہ باجوہ صاحب کسی طرح پہلے کی طرح ان کے کام آ جائیں، تو باجوہ صاحب نے ظاہر انکار کر دیا تھا، اور اسی لیے عمران خان صاحب مارچ میں آنے والی تحریک عدم اعتماد کو ڈیلے پہ ڈیلے کرواتے رہے کہ کسی طرح میں اپنا نمبر مینیج کر لوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت یہ بھی کہا گیا تھا کہ پی ٹی ایم اور پیپلز پارٹی کے ارکان جو ہیں وہ غیر حاضر ہوں گے، وہ توڑ دیے گئے ہیں، وہ نہیں آئیں گے تحریک عدم اعتماد پر۔ شیخ رشید صاحب، عمران خان صاحب کے جو فواد چودھری صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ 20-25 ان کے ارکان جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، انہوں نے مارک کر لیے ہوئے تھے ارکان، اور باجوہ صاحب کو کہا تھا کہ جی ارکان جو یہ والے ارکان جو ہے نا ہمیں توڑ کر دے دوں، تو باجوہ صاحب نے ظاہر ہے وہ نہیں کر سکے تھے، نہیں کرنا چاہتے تھے، یا پھر اس وقت فیصلے باجوہ صاحب نہیں کر رہے تھے۔ جو اصل حقیقت ہے وہ جو کہہ رہے ہیں نا عمران خان صاحب، آصف زرداری اور باجوہ صاحب کی ڈیل تھی، یہ باجوہ صاحب کی ڈیل نہیں تھی، یہ بیسیکلی ادارے کا ایک فیصلہ تھا کہ عمران خان صاحب کو اب ہم نے پولیٹیکل سپورٹ نہیں دینی۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات ڈی جی آئی ایس آئی، یہ بات ڈی جی آئی ایس پی آر، اور یہ بات قمر جاوید باجوہ صاحب اپنی زبان سے کہہ چکے ہوئے ہیں کہ یہ ادارے کا فیصلہ تھا کہ جی ہم نے عمران خان صاحب کو کسی قسم کی سپورٹ نہیں دینی۔ جب انہوں نے سپورٹ دینے سے انکار کر دیا تو عمران خان صاحب کی ہم سندھی میں کہتے ہیں ڈینگو ڈھیری، تو عمران خان صاحب کا وہ جو ڈھیر ہونا ہی تھا، بساط تھی نا پتوں کی، وہ گرنی ہی تھی تو گر گئی، تو خان صاحب جو ہے وہ ٹکے ٹوکری ہو گئے۔ تو اب عمران خان صاحب جو شروع میں، کیونکہ اس وقت اگر فوراً عمران خان صاحب اگر باجوہ صاحب کا نام لیتے تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس وقت تو عمران خان صاحب کے بقول کہ جی میں تو ڈرتا تھا، آج وہ انٹرویو میں کہہ رہے ہیں، کل انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جی ایک آدمی ہے جو ان چوروں کو مسلط کرتا رہا اور میں چپ نہیں رہ سکتا، وہ ایک طاقتور شخصیت جو ہے نا وہی مسلط کرتی رہی اور میں پھر چپ نہیں رہ سکتا، اگر چپ رہ کر کمپرومائز کروں گا تو پھر ملک کیسے آگے جائے گا، تو چپ رہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ پرائم منسٹر تھے، آرمی چیف اگر آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے تو آپ کے پاس اختیار تھا، آپ 30 سیکنڈ کے اندر اندر آپ اعلان کر کے ان کو نکال سکتے تھے، آرمی چیف کو نوٹیفیکیشن کروا دیتے، آپ ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیتے، ختم ہو جاتی بات، کہانی ختم ہو جاتی۔ آپ ترلے کیوں کر رہے تھے، آپ منتیں کیوں کر رہے تھے کہ جی آصف زرداری اپنا جو مجھے ایم این ایز لا کر دو، مجھے ادھر سے ایم این ایز توڑ کر وہاں سے اٹھا کر اغوا کر کے، کیونکہ باجوہ صاحب کے پاس اس کے علاوہ تو کوئی اور آپشن نہیں تھا نا کہ وہ اٹھواتے لوگوں کو۔ تو عمران خان صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ میں چپ رہتا تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے جو کچھ ہو رہا ہے وہ قبول کر لیا، اور کچھ دن پہلے انہوں نے کہا کہ جی میں اس لیے قمر جاوید باجوہ صاحب کے خلاف اس وقت نہیں بول رہا تھا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ وہ آرمی چیف کے خلاف بات کرنے پر میرے اوپر آرٹیکل 6 نہ لگ جائے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جی میں کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا، میں چپ نہیں رہ سکتا تھا۔ اور دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ والی۔ اب عمران خان صاحب کا جو دکھ جو ہے نا، تکلیف ہے، مجھے تو نکالا، مجھے نکال کر ان کو کیوں لے کر آئے جن کو میں نے رلانا تھا، جن کو میں نے رلایا بھی، جن کی میں نے سیاست ختم کر دی۔ میں نے تو یہ کہا تھا کہ جی میں جا کر مشرف جو کام نہیں کر سکا تھا وہ میں کروں گا۔ پرویز مشرف کا تھا نا یہ خواب کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ختم ہو جائیں۔ ویسے تو پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کا تو وہ ضیاء الحق کا بھی خواب تھا، پھر پرویز مشرف نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مسلم لیگ نون بھی بیچ میں ڈال دی، پھر عمران خان صاحب بھی ان کے ساتھ الائن ہو گئے۔ عمران خان صاحب نے جب پرویز مشرف سیاست انہوں نے وہ اقتدار پر قبضہ کیا تھا تو عمران خان صاحب کے اس وقت کے انٹرویوز پڑے ہوئے ہیں، میں نے خود بھی کیے ہوئے۔ خان صاحب کہتے تھے کہ جی پرویز مشرف کی میں نے سپورٹ اس لیے کی تھی کہ یہ ان دونوں خاندانوں کو سیاست سے آؤٹ کر دے گا۔ اب یہ سوچیں عمران خان صاحب کی سوچ، بات کیا کر رہے ہیں کہ جی میں آئین کے اندر رہ کر کھیلنا چاہتا ہوں، اور کہتے کیا تھے اس وقت کہ پرویز مشرف کی میں نے سپورٹ اس لیے کی کہ پرویز مشرف بے نظیر اور نواز شریف کو سیاست سے باہر کر دیں گے۔ اور آج کیا کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سیاست میں واپس کیوں آ گئے، باجوہ صاحب نے ڈیل کر کے ان کو واپس لے کر آئے۔ باجوہ صاحب نے مجھے تو نکالا ہی تھا مگر ان چوروں کو اوپر کیوں مسلط کر دیا قوم کے، بہتر تھا
اگر آپ کو لگتا تھا کہ معیشت ٹھیک نہیں ہے تو آپ نے ان کو لانے کے بجائے، یعنی جو منتخب ایوان سے جو ان ہاؤس تبدیلی آئی ہے اس کے بجائے آپ آئین توڑتے، یعنی کہتے ہیں کہ آپ ان کو لانے کے بجائے ٹیکنوکریٹس کو لے کر آتے، وہ ملک ٹھیک کر سکتے تھے۔ یعنی کتنی ایک گھٹیا بات ہے، معذرت کے ساتھ یہ میں گھٹیا لفظ استعمال کر رہا ہوں، جان بوجھ کے کر رہا ہوں۔ گھٹیا بات اس لیے ہے کہ بھائی ایک لوگ وہ ہیں جن کو پاکستان کے لوگوں نے منتخب کیا ہے، ان کے پاس میجورٹی آ گئی ہے، انہوں نے اپنی حکومت بنا لی ہے، اور معذرت کے ساتھ عمران خان صاحب آپ کے پاس تو میجورٹی نہیں تھی، آپ کے ساتھ بھی لوگوں کو جوڑ کر حکومت بنوائی گئی تھی، ایم کیو ایم، پی ایم ایل کیو، بی اے پی اور پھر آزاد ارکان، ان کو آپ کے ساتھ گن پوائنٹ پر زبردستی، اب تو باتیں کھل رہی ہیں نا، اب تو باجوہ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ یار ہم ان کو بٹھاتے رہے ان کے ساتھ۔ فوج جب کسی کو کسی کے ساتھ بٹھاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ طاقت کے ساتھ بٹھا رہی تھی، تو کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے نکالنا تھا تو نکالا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، ان کو کیوں مسلط کیا، ان کی جگہ ٹیکنوکریٹس کو لے آتے۔ یہ کتنی گھٹیا بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ فوج آئین توڑتی، فوج ایک غیر آئینی کام کرتی۔ اول تو میں پہلے دن سے، میں شاید ان چند لوگوں میں سے ہوں جو ڈے ون سے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے نا، ان ہاؤس تبدیلی مارچ کی، اپریل کی، اس میں فوج بے بس ہو کر عمران خان سے پیچھے ہٹی ہے، فوج ان کو لانے والی نہیں ہے۔ حامد میر یا دوسرے دوست بعد میں بات کرتے رہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس حامد میر سے انفارمیشن زیادہ ہے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو بات میں گزارش کیا کرتا تھا کہ حالات مجبور کر دیتے ہیں۔ میں نے جب عمران خان صاحب کو اقتدار میں لایا گیا تھا تب بھی میں نے گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب کی اور فوج کی لڑائی ہونی ہے، وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ان کو سہانے خواب دکھا کر آئے ہیں کہ جی میں پیسہ لے کر آؤں گا، اور جب عمران خان صاحب کچھ نہیں کر پائیں گے کیونکہ چندوں سے خیراتوں سے ملک نہیں چلا کرتے، تو میں گزارش کیا کرتا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب ملک کو کنگال کر دیں گے تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے ہمارا سب سے بڑا اسٹیک ہوتا ہے معیشت میں قومی سلامتی کا، تو جب قومی سلامتی ہماری کمپرومائز ہوگی، ہمیں ریکوائرڈ فنڈز دستیاب نہیں ہوں گے، تو پھر عمران خان صاحب کی اور فوج کی ہو جائے گی لڑائی۔ لڑائی سے مراد یہ نہیں ہے کہ دو بدو ہو جائیں گے سامنے، لیکن ظاہر ہے وہ جو ایک صفحہ ہے وہ نہیں رہے گا۔ یہ بات میں نے جس سال عمران خان صاحب کو لے کر آیا گیا تھا اس وقت کی تھی، اور اس کے بعد میں کنٹینیو اسی بات پر قائم ہوں، اور پھر جب مارچ میں عمران خان صاحب کو نکالنے کے سارے منصوبے بنے تھے اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ فوج اس پروجیکٹ کے پیچھے نہیں ہے، ہاں فوج عمران خان صاحب کی حرکتوں کی وجہ سے ان کے پیچھے ہٹ گئی عمران خان صاحب کے۔ تو بیسیکلی عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے تو انہوں نے نکالا لیکن ٹیکنوکریٹس کو لے آتے، بسم اللہ، ٹیکنوکریٹس کو لے آتے، بسم اللہ، یعنی آئین اور قانون پاکستان میں کوئی شے نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی ذات ہے، عمران خان صاحب کی ناک ہے جو خود بھی کٹواتے رہتے ہیں، کئی بار پرویز الہی صاحب کو ٹاکو کہا، آج پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا ہوا ہے، اب پرویز الہی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑو، اس پر بھی میں آتا ہوں، اسی انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جب ایک سیاستدان جو ملک کا ایک بار وزیر اعظم رہا ہو، جس نے آئین کے اوپر حلف اٹھایا ہو، اور جو دعویٰ کر رہا ہے کہ جی وہ اگلے وزیر اعظم بھی ہیں، اگلی حکومت ان کی ہے، اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی انتخابات اب مارچ اپریل میں ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تو وہ جو سیاستدان ہیں وہ اگر یہ بات کریں کہ جی مجھے نکالا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹیکنوکریٹس کو فوج لے آتی، کیسے لا سکتی تھی؟ فوج کا کام کیا ہے ٹیکنوکریٹس کو لانے کا؟ فوج کا مینڈیٹ ہے یہ؟ کیا فوج آئینی طور پر یہ کام کر سکتی ہے؟ یعنی بندہ کو ڈھٹائی اور بے شرمی کی حد ہوتی ہے، ساری حدیں پار ہیں۔ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے نکالا ٹیکنوکریٹس لے آتے، کیسے؟ کس آئین کے تحت؟ کس قانون کے تحت؟ اور پھر بات ایک جملے میں دوسرے جملے میں کہتے ہیں کہ جی اپنا میں آئین کے اوپر، آئین کے اندر رہ کر کھیل رہا ہوں۔ اگلی بات سن لیں، اگلی بات یہ ہے، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی انتخابات تو ہو جائیں گے مارچ اور اپریل میں، اکتوبر میں نہیں ہوگی، اس سے پہلے ہو جائیں گے۔ اچھا جی کیوں جی؟ ان کی دلیل سن لیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ملک کی معیشت جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے، افغانستان کی مثال بھی دے رہے ہیں، اور افغانستان پر بھی ایسی بات کر دی عمران خان صاحب نے کہ بندہ پوچھے کہ بھائی کوئی تاڑا کوئی ہے، کوئی مطلب طالبان جو نظر آ رہا ہے ساری دنیا کو کہ طالبان ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں، افغان طالبان، اور پاکستان کے اندر ہونے والی جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان کے پیچھے افغان حکومت کا پورا ہاتھ ہے۔ وہ افغان طالبان کو
پریز کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہماری دوست حکومت آ گئی وہاں پہ اور وہ ہماری پرو پاکستان حکومت آ گئی۔ کس دن آ گئی تھی پرو پاکستان وہ حکومت؟ نہیں آئی وہاں پر پرو پاکستان حکومت۔ وہ افغانستان میں طالبان کے آنے کا مطلب یہ تھا کہ ہماری سرحدیں غیر محفوظ ہو جاتی تھی۔ آپ کی حکومت کے دوران، عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران طالبان نے بارڈر پر لگی فینس اتاری، خاردار تارے وہاں سے باڑ اتار دی تھی، کاٹ کر لے گئے تھے۔ اس وقت بھی اٹیک کر رہے ہوتے تھے پاکستان کے اندر۔ افغان طالبان کی میں بات کر رہا ہوں، ان فورسز کی میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن خیر، مطلب بندے کے اندر اگر وہ نہ ہو، میں نے پہلے ویلاگ میں کہا تھا نا کہ بس ان کا وین جو ہے نا نزلے کی طرح بہتا رہتا ہے، مطلب کچھ بھی بول لو۔ تو خیر، تو خان صاحب جو ہیں وہ ایک تو یہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ والی بات کر کے، دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی معیشت پاکستان کی ایسی ہے کہ حکومت چاہے نہ چاہے، یہ حکومت چاہے نہ چاہے مگر ادارے نام لے رہے ہیں، عدلیہ اور فوج مارچ اپریل میں انتخابات کروانے پر مجبور ہوں گے۔ جی عدلیہ اور فوج کس قانون کے تحت حکومت کو انتخابات کروانے پر مجبور کریں گے؟ کوئی چیز، کوئی بات، کوئی مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ بات کرتے ہوئے ذرا سوچے۔ عمران خان صاحب کی سیاست، جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ ایک جرنیل سے شروع ہو کر دوسرے جرنیل پر ختم ہوتی ہے۔ ابھی عمران خان صاحب کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی عدلیہ سے عمران خان صاحب کو بہت زیادہ سپورٹ ہے، تو اب عمران خان صاحب کی ساری نظریں عدلیہ کے اوپر ہے کہ جی عدلیہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے ریسکیو کرے، اور ان کا خیال ہے عمران خان صاحب کا۔ اور میں مطلب ہو سکتا ہے میرا خیال غلط ہو، میری ریڈنگ غلط ہو، میرا تجزیہ غلط ہو، لیکن عمران خان صاحب جس بھرم میں ہے نا کہ اگر آج انتخابات ہو گئے تو ان کو 2/3 میجورٹی مل جائے گی، یہ بھرم عمران خان صاحب کے ٹوٹ جائیں گے۔ انتخابات آج ہوتے ہیں، مارچ میں ہوں گے، اکتوبر میں ہوں گے۔ عمران خان صاحب 2/3 تو کیا، عمران خان صاحب سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر نہیں آئیں گے، تیسری جماعت کے طور پر سامنے آئیں گے، کیونکہ حالات کچھ اور ہو جائیں گے۔ نواز شریف صاحب میدان میں ہوں گے، وہ یہاں پر بیٹھ کر انتخابات لڑیں گے، لیڈ کریں گے الیکشن کیمپین کو۔ پیپلز پارٹی ظاہر ہے وہ 2013 یا 2018 کی طرح تو الیکشن نہیں لڑے گی، پیپلز پارٹی بھی اپنا کرے گی، مقابلہ کرے گی۔ ظاہر ہے پنجاب، جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی کی پوزیشن بہتر ہوتی جا رہی ہے، تو خان صاحب کے پاس ہے کچھ نہیں کرنے کو۔ بات کرتے کہ دیکھیے بلاول بھٹو جو ہے وہ 1.75 کروڑ روپے انہوں نے بیرون ملک دوروں پر لگائے، لیکن وہ جہاں جانا تھا وہاں نہیں گئے، افغانستان۔ اب ان کو کوئی بتایا کہ افغانستان کے ساتھ انگیجمنٹ تو ہو رہی ہے، نعرہ بانی کر گئی وہاں پر۔ تکلیف ہوئی تھی پی ٹی آئی والوں کو کہ نعرہ بانی کر وہاں پر کیوں گئی تھی۔ تو خان صاحب کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ ویژن ہے، نہ وہ آئینی ہیں، نہ وہ آئین اور جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، نہ وہ پارلیمنٹ کی بالادستی میں یقین رکھتے ہیں۔ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ فوج اور عدلیہ اور عمران خان یہ ٹرائکا بنے اور یہ مل کر پاکستان میں ایک آمریت نافذ کرے، ون پارٹی رول ہو، جس میں باقی پارٹیاں جو ہیں جو سپورٹو کردار ہوں وہ فوج اور عدلیہ ہو۔ ظاہر ہے آئین پاکستان اس کی گنجائش نہیں دیتا۔ اگر بہت زیادہ اس معاملے میں عمران خان آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو پھر آئین پاکستان کے تحت مقدمات بھی بن سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔